1960 کی دہائی کا آخری زمانہ تھا۔ کیلیفورنیا کی سڑکیں معمول کے مطابق پرسکون نظر آتی تھیں، مگر رات کے اندھیرے میں ایک انجانا خوف آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک انجان قاتل اپنی موجودگی کا اعلان کرنے والا ہے۔ ایک ایسا شخص جو خود کو زوڈیک کلر کہلاتا۔ 20 دسمبر 1968 رات کا وقت تھا۔ لیک ہرمن روڈ، کیلیفورنیا۔ دو نوجوان ایک سنسان علاقے میں اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے کہ ایک انجان شخص آیا اور ان پہ گولیوں کی برسات کر دی۔ اسی طرح پورا علاقہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دو جانیں ختم ہو گئیں۔ پولیس کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، مانو قاتل سائے کی طرح آیا اور چلا بھی گیا اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی۔ کچھ مہینے خاموشی رہی، لیکن پھر 4 جولائی 1969 بلو راک میں حملہ ہوا۔ اس بار اس قاتل نے ایک کپل پہ حملہ کیا۔ وہ کپل جو کہ اپنی آنے والی زندگیوں کے خواب سجا رہا تھا، جو کہ اچھا وقت گزار رہے تھے، اس نے ان پہ حملہ کیا اور لڑکی کو مار دیا، جبکہ لڑکا زخمی حالت میں بچ گیا۔ لیکن سنسنی اس وقت پھیلی جب حملے کے کچھ وقت کے بعد کسی نے پولیس کو فون کیا اور ذمہ داری قبول کر لی کہ یہ سارے قتل اس نے کیے ہیں۔ یہ بہت عجیب تھا۔ چند دنوں بعد مقامی اخبار کو عجیب سے لیٹر ملنے لگے اور خط لکھنے والے نے خود کو زوڈیک کلر کہا اور ثبوت کے طور پر ان سب باتوں کی تصدیق کی جو صرف قاتل ہی جان سکتا تھا۔ پولیس بہت حیران تھی اور پریشان بھی، کیونکہ ہر لیٹر کے ساتھ ایک عجیب سا نشان بھی ہوتا تھا، جیسے ایک سرکل میں کراس جیسا کچھ۔ پھر ایک دن اس نے 408 لیٹر پر مشتمل ایک کرپٹوگرام بھیجا۔ کرپٹوگرام ایک ایسے لیٹر کو کہتے ہیں جس میں الفابیٹس، لیٹر اور نمبرز کا استعمال کر کے کوڈز کی فارم میں کچھ انفارمیشن لکھی گئی ہو۔ اس نے اخبار سے مطالبہ کیا کہ اس کے لیٹر کو اخبار میں شائع کیا جائے، ورنہ وہ مزید قتل کرے گا۔ جب اس کے لیٹر کو اخبار میں شائع کیا گیا تو دور دراز سے لوگ اخبار میں پریس میں فون کرتے اور بتاتے کہ انہوں نے اس کوڈ کو حل کر لیا ہے۔ جب اس کوڈ کو حل کر لیا گیا تو اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ میں زوڈیک کلر ہوں اور مجھے لوگوں کو مارنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے سنسنی خیز کھیل ہے۔ 27 ستمبر 1969 لیک بیریسا کے کنارے ایک کپل آرام کر رہا تھا کہ اچانک اندھیرے سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے۔ اس شخص نے ماسک پہنا ہوا تھا اور اس کے سینے پر وہی سرکل کا نشان تھا جو کہ وہ لیٹر میں بھیجا کرتا تھا، وہی سرکل اور اس میں کراس کا نشان۔ اس شخص نے اس کپل کو باندھا اور ان پر چاقو سے اندھا دھند وار کرنے لگا۔ چاقوں کے وار سے لڑکی وہاں ہی دم توڑ گئی، جبکہ لڑکا بعد میں بچ گیا۔ یہ بہت عجیب تھا، کیونکہ موسٹلی وہ لڑکیوں کو ہی نشانہ بنا رہا تھا اور لڑکوں کو زخمی کر دیتا۔ حملے سے بچ جانے والے لڑکے نے بعد میں قاتل کی شناخت بھی بیان کی اور قاتل نے جاتے جاتے اس شخص کی گاڑی کے اوپر پچھلے کیے گئے حملوں کی ڈیٹ اور تفصیل بھی لکھ دی تاکہ اسے یاد رکھا جائے، اور اپنا نشان بھی بنا دیا جو وہ لیٹرز کے ساتھ بھیجا کرتا تھا۔ اور اس کا اس سب کرنے کا مقصد یہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی ایک لسٹ بنا رہا ہو۔ 11 ستمبر 1969 کو سین فرانسسکو میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو سر شام گولیاں مار دی گئیں۔ وجہ نامعلوم تھی، اور قاتل جاتے جاتے اس ٹیکسی ڈرائیور کی شرٹ کا ایک ٹکڑا لے جاتا ہے جو وہ بعد میں ثبوت کے طور پہ بیچ سکے کہ ہاں وہی قاتل ہے۔ بعد میں اس نے یہ شرٹ کا ٹکڑا اخبار کو اپنے لیٹر کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان کو پروف دے سکے کہ اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یعنی اسے فیمس ہونے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ اب یہ ایسا وقت تھا کہ پورا نارتھ کیلیفورنیا اس کے خوف میں ڈوبا ہوا تھا اور اخبار اس کے لیٹر شائع کرنے لگے۔ اخبار اور کیا کر سکتے تھے، کیونکہ یہ دھمکی ہی ایسی دیتا تھا کہ اگر آپ نے میرے لیٹر نہ پرنٹ کیے تو پھر میں اور قتل کروں گا، اور قتل یہ پھر بھی کری جا رہا تھا، یعنی کہ یہ کسی صورت میں باز نہیں آتا۔ اس لیے اخبار اس کے لیٹر پرنٹ کرتے
اور لوگ اس کے کوڈز کو حل کرنے کی کوشش کرتے کہ ہو سکتا ہے اس سے کسی کو کوئی ایویڈنس مل جائے، لیکن پولیس اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ان کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ ہاں، وہ ایک لڑکا، لیکن وہ بھی پراپر اس کی کوئی اپیرنس بیان نہیں کر رہا تھا۔ اسی سال اس نے 340 لیٹر پر مشتمل کرپٹوگرام بھیجا اور اسے صدیوں تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ یعنی وہ قاتل یہ لیٹر کو پرنٹ کروا کے پورے کیلیفورنیا پولیس ڈپارٹمنٹ اور اخبار کا مذاق اڑا رہا تھا اور ان کو چیلنج کر رہا تھا کہ کون ہے جو اس کے اس خفیہ میسج کو پڑھ سکے۔ 1969 کے بعد 2020 ابھی کچھ ہی سال پہلے یہ کوڈ حل ہوا، لیکن اس کوڈ کے حل ہونے میں کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس سے بھی اس کی کوئی آئیڈینٹی ظاہر نہیں ہوئی کہ وہ کون تھا۔ اس کوڈ کے مطابق وہ خود کو سپیریئر ثابت کر رہا تھا اور موت کے بعد ملنے والے غلاموں کا ذکر کیا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو اس لیے مار رہا ہے کیونکہ مرنے کے بعد یہ لوگ اس کی آرمی ہوں گے اور یہ اس کے غلام ہوں گے کیونکہ اس نے اس کو مارا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب ذہنیت کا مالک تھا۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سے ایسے کوئی ناول پڑھے ہوں گے جس میں اس طرح کا کچھ لکھا تھا۔ اس کوڈ میں اس نے یہ بھی قبول کیا کہ اس نے 37 افراد کا قتل کیا ہے، لیکن پولیس کے پاس صرف 5 قتل کی ہی ایویڈنس موجود تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے 37 افراد کو مار کے اپنے لیے آرمی تیار کی ہے۔ سالوں تک تفتیش جاری رہی، یہ کیس کبھی بھی بند نہیں ہوا اور کئی نام سامنے آئے جن پہ پولیس کو شک تھا، جن میں ایک شخص آرتھر لی ایلن بھی تھا، جس پہ پولیس کو شک تو ہوا، لیکن ڈی این اے اور فورینزک نے بات پلٹ دی اور کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ ہر بار امید جاگتی لیکن پھر بجھ جاتی۔ پولیس کو کنفرم تھا کہ آرتھر ہی قاتل ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کوئی فنگر پرنٹ، کوئی ڈی این اے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس کو سزا نہیں دلا سکے۔ 1970 کے بعد اس کے لیٹر آنا بند ہو گئے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کوئی گرفتاری نہیں، کوئی اعتراف نہیں، بس خاموشی۔ اگر وہ زندہ بھی ہوا تو اس وقت 95 سال کا ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد ہی ہو۔ خیر، قتل چھوڑنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پکڑا گیا کسی اور جرم میں، کیونکہ اس جرم میں کوئی سزا ثابت نہیں ہوئی، کوئی ایویڈنس نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے مر گیا ہو یا ہو سکتا ہے بہت زیادہ بیمار ہو گیا، لیکن چاہے مجرم پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، تاریخ کے صفحوں میں اسے ہمیشہ نفرت سے ہی یاد کیا جاتا رہے گا۔